اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ بریسٹ فیڈنگ سے مراد چھاتی سے دودھ پلانا ہے، اور چھاتی سے دودھ پلانا عورت کا فرض اور بچے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے، ماں سوائے چند ایسی وجوہات کے جن کی وجہ سے دودھ پلانا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر عورت کو دودھ پلانا چاہیے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے مفید غذا ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈبے کا دودھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قدرت نے ماں کے دودھ میں بچے کی ضرورت کے مطابق غذائی اجزاء رکھے ہیں، جبکہ مصنوعی دودھ یا گائے کے دودھ سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ ماں کے دودھ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہم ماں کے دودھ اور گائے کے دودھ کا موازنہ کر رہے ہیں تاکہ وضاحت ہو سکے۔ پروٹین گائے کا دودھ میں اور ماں کے دودھ میں پروٹین 3.5% اور ماں کے دودھ میں 2.3%، شوگر ماں کے دودھ میں 6.4% اور گائے کا دودھ 4.7%، فیٹ چکناہٹ گائے کا دودھ اس میں 3.7% اور ماں کے دودھ میں 3.8%، سالٹ یعنی نمکیات جو گائے کا دودھ ہے اس میں 0.7% اور ماں کے دودھ میں 0.3%، واٹر یعنی پانی ماں کے دودھ میں 87.4% اور گائے کا دودھ میں 87.4%۔ اگر مدرجہ بالا نقشے کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ گائے کے دودھ میں پروٹین اور نمکیات زیادہ ہوتے ہیں اور عورت کے دودھ اور چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ حیوانی دودھ کی پروٹین دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ حیوانی دودھ میں بھینس کا دودھ سب سے دیر ہضم ہوتا ہے، اگر بالترتیب، اور بکری کا دودھ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ چست ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے دوسروں کی نسبت کم نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ شاید سائنس اس بات کی تصدیق نہ کر سکے کہ ماں کا دودھ پینا اور ماں کے سینے کا لمس اس کی گود کی گرمی ایسا ذہنی سکون فراہم کرتی ہے جس کے اثرات جوانی میں بھی بچے میں موجود ہوتے ہیں۔ ماں کے دودھ سے بچے میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، وہ بہت سی امراض سے بچ جاتی ہے۔ مصنوعی دودھ میں درجہ ذیل خرابیاں ہوتی ہیں۔ خوب گرم کر کے ٹھوس بنانے کے دوران، خشک پاؤڈر بناتے وقت، جراثیم کشی کے وقت بہت سی غذائیں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ محفوظ کرنے کے لیے کیمیکل کا استعمال بھی اس کو مضر بنا سکتا ہے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہوتا۔ جب بھی بچہ روئے اسے دودھ دینا چاہیے۔ یہ وقفہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، اور جب بچہ چند ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ مختلف طریقے سے دودھ کی طلب کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ فارمولہ صرف ماں کے دودھ کے لیے ہے۔ اگر ڈبے کا دودھ یا گائے کا دودھ دیا جائے تو اس کے لیے باقاعدہ شیڈول بنا لیں۔ جب ولادت کے بعد دودھ آنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو ابتدا میں 1-2 روز ایک خاص رطوبت کولسٹرم خارج ہوتی ہے، اور یہ بچے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ بعض مائیں ابتدائی روز دودھ نہیں پلاتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیدائش کے فوراً بعد دودھ پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابتدا میں اس ماں کی وجہ سے پستان گرم اور بڑے ہوتے ہیں، پھر چند دنوں میں بعد جب یہ بادہ ختم ہو جاتا ہے اور خالص دودھ آنے لگتا ہے تو پستان نارمل ہو جاتے ہیں۔
ہر بچے کا دودھ پینے کا انداز مختلف ہوتا ہے، بعض جلدی دودھ کھینچ لیتے ہیں اور بعض دیر تک چوستے رہتے ہیں۔ دودھ بچے کی طلب کے مطابق دینا چاہیے، بے شک بچہ بار بار دودھ پیے یا دیر تک پستان چوسے اس سے دودھ میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ پلاتے وقت خیال رکھیں کہ باری باری دونوں چھاتیوں سے دودھ پلائیں اور بہت لازم ہے کہ وہ دودھ پلانے سے قبل پستان کے نپل کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نپل کو صاف کر لیا جائے۔ دودھ پلانے سے ماں کمزور ہو جاتی ہے، اس کو خاص خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت نارمل اور متوازن خوراک کا استعمال جاری رکھے تو کسی قسم کی کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ چھاتی سے دودھ پلانا بچے کے لیے ہی فائدہ مند نہیں بلکہ ماں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو عورتیں چھاتی سے دودھ پلاتی ہیں ان میں ایسی ہارمونل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ جلد حاملہ نہیں ہوتی، تو گویا دودھ کا پلانا فیملی پلاننگ کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ ماں کا دودھ غذائی اجزاء کا خزانہ ہے، اس میں مندرجہ اجزاء ہوتے ہیں۔ پروٹین ہے، چکنائی، سالٹ، شوگر، وٹامن اے بی کمپلیکس، ڈی ای کے، زنک، کیلشیم، فولاد یعنی آئرن، فاسفورس، سوڈیم اور پوٹاشیم شامل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔